خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے وہ پورے طور سے ڈبونا ہے، ڈپ کرنا ہے۔ اس کی بہترین مثال یوحنا بپتسمہ دینے والا، کون جی؟ وہ ماں کے پیٹ ہی سے نبی تھا۔ اس وقت کے لوگ اس کو نبی جانتے تھے۔ یوحنا کے دور میں ہیکل بھی تھی، ہیکل کے اندر پاک برتن بھی تھے، ہیکل میں پانی بھی موجود ہوتا تھا، لیکن یوحنا نے وہاں پر بپتسمے نہیں دیے جی چند قطروں پانی کے ساتھ، یا چھوٹے بچوں کو وہاں بپتسمہ نہیں دیا ہیکل میں رہ کر۔ وہ تو کھلے پانی پر دریائے یردن پر آ گیا، وہاں اس نے آ کر کھلے پانی کے اندر لوگوں کو غوطے والا بپتسمہ دینا شروع کیا، اور جوانوں کو، بچوں کو نہیں جی، وہ لوگ جو اپنے گناہ کی ٹھیک پہچان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے دودھ پیتے بچوں کو راست بازی کے کاموں کی کیا حاجت۔ وہ دودھ پیتے بچے جو ہیں انہیں وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ راست بازی کا کام ہے یا گناہ ہے یا کوئی اور دنیاوی کھیل کود ہے۔ وہ دودھ پیتے ہیں نا جی، بھی ان کا وقت روٹی کھانے والا نہیں ہے، سخت غذا والا نہیں۔ میں ایک بڑی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا ساتھ، بڑے غور سے۔ آپ اگرچہ مسیح گھرانے میں پیدا تو ہو گئے ہیں، لیکن تب تک آپ حقیقی مسیحی نہیں ہیں، سچے مسیحی نہیں ہیں، جب تک آپ سچے دل سے مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ پیدا ہو گئے، نام کے ساتھ بے شک آگے لکھ دیا گیا فلانا مسیح، فلانا مسیح، فلانا مسیح، لیکن سچے مسیحی تب ہے جب آپ سچے دل سے مسیح کو قبول کر کے اس کے نقشے قدم پر چلنا شروع کریں۔ نقشے قدم سے میں نے بتایا پہلے بھی مراد ایک نشان مسیح یسوع نے چھوڑے، ہمیں انہی نشانوں کے اوپر چلنا ہے، اس سے نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے۔ ہمارا رستہ وہی ہو، وہ سیدھا رستہ جو مسیح یسوع کا تھا۔ تو یہ بپتسمہ بچوں کو نہیں ہے جی۔ مثال دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جب یسوع مسیح کے پاس بچے آنے لگے تو شاگردوں نے کیا کیا؟ ہیلو، شاگردوں نے کیا کیا؟ اچھا بڑھیاں نو نہیں پتا، بچیاں نو پتا ہے۔ شاگردوں نے کیا کیا؟ منع کر دیا۔ اب غور سے سنیں، اگر بچوں کا بپتسمہ ہوتا تو کیا شاگرد منع کرتے؟ وہ باہر کٹ دیں۔ ہم اس میں کیوں نہیں بچوں کو آنے دیتے؟ کیونکہ بچوں کو بپتسمہ انہوں نے منع کیا۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے بھی بپتسمہ لینا ہے، انہیں بھی بپتسمہ ہم نے دینا ہے، استاد نے یعنی یسوع مسیح نے بپتسمہ ان کو بھی دیا تو ہمیں بھی دینا ہے، تو وہ نکالتے کیوں؟ منع کیوں کرتے؟ پیچھے پیچھے کیوں کرتے ان کو؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ بچوں کے لیے بپتسمہ نہیں ہے، بچوں کے لیے برکت ہے، جو پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو دے دی جائے۔
یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مسیحی کر رہے ہیں اسی مسیحی دے ہو کے نہیں نا نائی نہ لگ گیا ساڑھے نال دا. اگر مثال کے طور پہ میرا ہی نام لے لیں جی امون زیب, میرا بیٹا ہے جی پیدائشی وہ مسیحی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ برکت دلوان نال مسیح ہوا ہے, وہ پیدائشی مسیحی ہے کیونکہ اس کی نسوں میں جو خون ہے وہ ایک مسیحی ہے. یہ خون کی بات ہے. اور ایسے کئی ہیں وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں پر ہے نہیں, داڑیاں رکھ لیتیاں, ٹوپیاں بہا لیتیاں, ایک نیا فرقہ ہم کرسچنز میں چل پڑا, لیکن ہے نہیں ہے وہ مسیح. تو ایسوں کے خمیر سے ہمیں بچنا ہے. غور سے سنیے گا, بات ممبرشپ کی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جن کا خمیر ٹھیک نہیں, جو مسیح کی تعلیم کو نہیں مانتے, مسیح کے کفارے کو نہیں مانتے, مسیح کے کفارے کی خوشیوں کو نہیں مناتے. یہ نہیں مناتے, یہ جو ایک نیا فرقہ یہودی مسیحانت نکلا, اور ایسے کئی اور بھی ہیں. بات اس کی نہیں ہوتی جی, بات ہوتی ہے اس کلام کے مطابق چلنے کی. اگر کوئی اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہی آسمانی بادشاہی کا وارث ہے. ہاللیلویا. سو یہ ٹاپک ہے جی میرا آج کا, بپتسمہ. اس کے لیے حوالہ یوحنا کی انجیل کا 3 باب پڑھیں گے, پہلی آیت سے 7ویں آیت تک. ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے بھی اور غور بھی کریں گے. فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. 3 باب پہلی آیت سے. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا, اے ربی, ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یہ معجزے دکھانا یہ عام بات نہیں ہوتی جی. خدا کا ساتھ ہونے کا ایک خوبصورت نشان معجزہ ہے. بیماریوں سے اچھا ہو جانا, مالی بہتر ہو جانا, کوئی ایسا کام جو آپ کی زندگی میں عجیب طور سے ہو جائے, اسے ہم معجزہ کہتے ہیں. یسوع مسیح نے بڑے معجزے دکھائے عین اس وقت پر جب یہودی بڑے تنگ تھے, بہت پریشان تھے. اس کی وجہ اپنی حکومت تو ان کی تھی نہیں. حکومت کس کی تھی؟ رومی حکومت تھی. اب وہ چاہتے تھے, خواہش بھی کرتے تھے کہ کوئی ایسی تنظیم بنے, ایسی بات بنے. وہ بناتے تھے بڑی تنظیمیں, بڑی سیاستیں چلاتے تھے. جب ہم اس کو تھوڑا ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا, بڑی سیاستیں چلائی یہودیوں نے کہ کسی طرح رومی حکومت کو ختم کر کے ہم اپنی اسرائیلی یہودی حکومت دوبارہ قائم کریں. اور اس کے لیے انہیں ایک بادشاہ بھی چاہیے تھا, ایک بڑا بادشاہ جو ان کو لیڈ کرے. اور میں نے بتایا کہ وہ عید فصح کے موقع کے اوپر نا, وہ 4 دن پہلے وہ یروشلم کے پھاٹک ہر سال کھولتے تھے, ہر سال, کہ وہ بادشاہ اس دروازے سے آئے اور کیا ہو جی, ہمارے ساتھ ملے اور رومی حکومت کو گرائے اور ہمیں کیا کرے جی, یہ بادشاہی واپس دے.
تو یہ بڑی پریشانی تھی. اور نیکودیمس بھی اب بڑی چھپے چھپے آ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ رات کے پہروں میں لوگوں سے چھپ چھپ کر آ کر مل کر کیا کہہ رہا ہے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. لوگ مانتے ہیں یسوع مسیح کو اس بارے میں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں تجھ سے کیا لکھا ہے جی؟ میں تجھ سے ہاللیلویا، ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا. کیا لکھا ہے؟ میں تجھ سے جب تک کیا لکھا ہے جی؟ سیکھنے والی بات، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو ایک شرط، ایک کنڈیشن. شرط میں لفظ کیا استعمال ہوا جی؟ جب تک. جب تک قانون ہے نا جی. آپ رونگ وے پہ چل پڑے ہیں، آپ سے کاپی لے لی، کچھ چیز لے لیا وارڈن نے، اور نتیجہ کیا ہے جی؟ جب تک آپ رقم ادا نہیں کریں گے، جو جرمانہ ہے وہ ادا نہیں کریں گے، تب تک آپ کے لیے وہ دستاویز جو ہے وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ آپ کے ہی. لیکن ملیں گے کب؟ جب اس کے لیے آپ قیمت دیں گے. بات کو سمجھیں جی. بس یسوع نے کیا کہا؟ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو، بادشاہی آپ کی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بادشاہی کس کی ہے جی؟ اونچی بولو، ڈر کے کیوں بول رہے؟ کس کی ہے بادشاہی؟ ہماری. لیکن اس کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا ہے. خدا تو گزر گیا لیکن ہمیں بھی ایک پروسیس سے گزرنا ہے. وہ کیا ہے؟ نئے سرے سے. یہ نئے سرے کو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے نئے سرے سے؟ نہیں، میں سادہ لفظوں میں پوچھنے کی کوشش. ویری گڈ، ویری گڈ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں اور آسان سلیس میں بتا دیتا ہوں. یہ دیوار بنائی، اب تھوڑی ٹیڑھی ہوگی، تھوڑا جا کی کہتے ہیں کب نکل آیا یا جو بھی کر لے، وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی ہے، غلط مت ہو گئی ہے، نقشے سے باہر ہو گئی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. دیوار بنائی، اسی وقت اس کو توڑا گیا اور نئے سرے سے بنیادیں ڈالی. کوئی بھی کام ہے غلط ہو گیا، پہلا کام غلط ہو گیا، کچھ لکھا، کچھ بنایا، وہ غلط ہو گیا جی. اس کو مٹایا، ختم کیا، نئے سرے سے بنانا شروع کر دیا. یہ نئے سرے کی بات ہے. وہ ایک الگ کونے سے شروع ہو رہا ہے. وہ پہلے جو چین چل رہی تھی، ایک پوری بلڈ چین آدم سے چلتی آ رہی، گناہ خون کے اندر نسل با نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے. پہلے باپ کے اندر، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا. یہ چلتی آ رہی ہے جی ایک بڑی چین گناہ کی. مٹانے والا کون ہے؟ یسوع مسیح. ہاللیلویا. اس نے اس کو توڑا، اس نے ختم کیا. اور یوحنا اس کے بارے میں کہتا ہے، وہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ہاللیلویا. اس نے گناہوں کو مٹا دیا، اس نے ہٹا دیا اور نئے سرے سے
ہمیں بادشاہی کا وارث بنا دے. ہاللیلویا. تو اس لیے یہ نئے سرے سے پیدا ہونا، یہ میں نے کہا یہ شرط ہے. آپ جو مرضی کریں، زمین پر نیکیاں ہی نیکیاں کریں، راشن ونڈتے پھرو، جو مرضی کرو. ایک مثال دے رہا ہوں، بیواؤں، یتیموں، غریبوں، محتاجوں کو، لنگڑوں کو، غریبوں کو، ہر قسم کے لوگوں کو آپ دینا شروع کریں، اندر فیل کریں میں نیکیاں کر رہا ہوں جی. آپ سے کئی گنا زیادہ دوسری قومیں بھی یہ کرتی ہیں، لیکن وہ بادشاہی کے وارث نہیں ہے. اگرچہ وہ کرتی ہوں گی، کرتی ہیں، لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر رہی کہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں. غور سے سیکھیں اس بات کو جی. میں بپتسمے کے اوپر تعلیم دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بپتسمہ لینے کی اہمیت بھی بتا رہا ہوں. آپ اس چیز کے وارث ہیں جسے خدا نے اپنے لیے بنایا. یہ کائنات، یہ خلق، یہ سارا کچھ خدا نے بنایا، حکم دیا کہ ہو جا اور ہو گیا. وہ اس کے کہنے ہی سے سب کچھ تیار ہو گیا. وقت لگا، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہوتا چلا گیا. یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے. اچھا، نیکودیمس جو تھا نا، وہ بزرگ تھا اور وہ سمجھ نہیں سکے. نیکودیمس کیا کہتا ہے؟ نیکودیمس کہتا ہے انسان کیوں کر جب بڑھا ہو جائے تو دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. وہ حالے بھی دنیاوی سوچ اسی، وہ بھی دنیاوی بادشاہی کے بارے میں سوچ رکھتا تھا. لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ یہ بادشاہی ظاہری تو نہ آئے گی. یہ فقی فریسیوں کو لوکا کی انجیل 21ویں باب میں کہا ہے یہ ظاہری بادشاہی نہیں تھی جی. یہ حقیقی بادشاہی جو آسمانی بادشاہی ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. آج بھی لوگ ظاہری چیزوں کے پیچھے، ظاہری بادشاہی کے پیچھے ہیں. حقیقی بادشاہی کو وہ جانتے بھی نہیں. کوئی جانتا جی حقیقی بادشاہی کو؟ کوئی ہے ہاتھ وہ چپ کے وہ کھائے؟ حقیقی بادشاہی ایک ہاتھ بڑا ڈر کے آیا کدھر میں ہی غلط نہ ہو جاؤں. ایک ہاتھ، دو. حقیقی بادشاہی اونچے ہاتھ کرنا ذرا، مان کوئی اگر نظر آئے. دو ہی ہاتھ، تین. حقیقی بادشاہی اسی لیے تو کہا گیا ہے آسمانی چیزوں کے تلاش میں رہو نہ کہ. تو تلاشی جب زمینی چیزوں کی ہے، زمینی باتوں کی ہے، تو آسمانی چیزیں کہاں سے ملیں؟ بپتسمہ میں نے کہا غوطہ لینا، ڈبکی لینا ہے. اس کے تشریح کے لیے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آئے میرے ساتھ نکالیں 2 کرنتھیوں، جو آپ نے جواب دیے تھے انہی کے حوالے ہیں یہ. 5واں باب، 17ویں آیت. اگر کوئی پڑھ دے تو خوشی ہوگی. پانچ باب 17 آیت. اس لیے کہ اگر کوئی کس میں ہے جی؟ مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں، کتنا شوق ہوتا ہے پرانی چیزیں رکھنا؟ ہے کسی کو شوق ہے؟ کسی کے پاس بہت پرانی چیز پڑی ہو؟ کوئی دعویٰ کرتا ہے یہاں سے؟ ہیلو،
آپ سب یہی ہیں جی؟ ہلیلویا. پڑھیے کوئی پرانی صحیح پرانی چیز ہے. کوئی نہیں. میری امی کا جہیز بڑا پرانا پڑا ہوا. میں نے اپنے پردادا کی پرانی تصویر رکھی ہے جی اپنے پرس میں. 60 سالہ پرانا پنکھا. دیکھو کنیاں کنیاں نکل گیا نے. 2 تو میں کٹیاں طریقہ ہوں تو آٹی باری. یہ پرانی پرانی چیزیں ہیں نا جی. شوق ہے ہمیں رکھنے کا. لیکن مسیحت میں جب آئیں گے ہمارے اندر کوئی پرانی چیز نہ رہے. وہ بپتسمہ کے وسیلہ سے دفن ہو کر مٹ جائے, وہ ختم ہو جائے اور ہم مسیح میں نئے ہو کر آسمانی چیزوں کے وارث ہو جائیں. ہلیلویا. یہاں پر پرانی چیزیں رکھنے کا شوق نہ ہو. یہاں پر پرانی چیزیں قائم کرنے کا شوق نہ ہو. پرانی دیواریں ہیں, پرانی نفرتیں ہیں, نفرتوں کے محل ہیں, رنجشیں ہیں. کوئی بھی ایسی بات ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے وہ جانتی رہی. اگر وہ جان نہیں رہی ہے تو نئی کبھی نہیں آئے گی. آپ کی نئی برکتیں, نئی بلیسنگیں, نئے مال و دولت کی برکت, نئے گھریلو چیزوں کی برکت کبھی نہیں آئے گی جب تک پرانی نہیں چاہیے. اب اس سے مراد یہ ہے پرانی انسانیت. آپ نے بپتسمہ لینا ہے, آپ پانی میں کھڑے ہوں گے, آپ نے اقرار کر دیا کہ میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں, مصلوب ہو گیا. آپ پانی میں لیٹیں گے, آپ کا یہ اقرار ہوگا کہ میں مسیح کے ساتھ دفن ہو گیا. اور جیسے ہی آپ وہاں سے باہر آئیں گے آپ کا یہ اقرار ہوگا عملی طور سے کہ آپ مسیح یسوع کے ساتھ زندہ ہوگے اور نئے سرے سے پیدا ہوگے. اگر آپ کے اندر یہ پریکٹیکلی یہ عمل نہیں ہے تو پھر میں یہ کہوں گا آپ کے لیے خطرناک سچویشن ہے. میں اس کے لیے ایک حوالہ اور پڑھتا ہوں. غلطیوں کا خط نکالیے, اس کا 2 باب 19 اور 20 آیت ہے, میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا. مرا کس کے اعتبار سے؟ تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں. اگلی آیت, میں مسیح کے ساتھ, میں نے پچھلی بار بھی بتایا ساتھ کے معنی, مسیح کے ساتھ, جیسے بھی ایک دوسرے کے آپ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں نا, ایسے ہی مسیح کے ساتھ. وہ ڈاکو جیسے صلیب پر مسیح کے ساتھ تھے جنہوں نے مسیح کے ساتھ موت کا بپتسمہ لیا. لوگ کہتے ہیں انہیں کوئی نہیں بپتسمہ لیتا سی. میں کہنا انہیں لیتا سی بپتسمہ. جو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ مجھے ابھی ایک اور بپتسمہ لینا ضرور ہے. اور وہ کون سا بپتسمہ تھا؟ موت کا بپتسمہ. اور وہ ڈاکو نے مسیح کے ساتھ لیا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ. اگر مسیح صلیب پر مصلوب ہوا تو ڈاکو بھی صلیب پر مصلوب ہوا. اگر مسیح اس صلیب پر سے مصلوب ہو کر دفن ہوا, اتارا گیا, قبر میں رکھا گیا, تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ڈاکو بھی قبر میں رکھا گیا. اگر مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ ڈاکو بھی مسیح یسوع کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ مسیح کے ساتھ کا مکاشفہ ہے. کوئی کہے نا نہیں لیتا کچھ نہیں, سب پتہ لیتا ہے. اے والا لیتا سی, وہ پانی والا نہیں سی لیکن روح والا ضرور سی. اے روح والا سی, مر کے زندہ ہونا. اس نے کہا نا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو. اگلی آیتوں میں ہے یہ 3 باب کی.
انہوں نے کہا کیوں کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب بڑھا؟ انہوں نے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا، انہیں سمجھ پھر بھی نہیں آئی. انہوں کو یہ پتا سی پانی نہان واسطے ہوندا ہے، غسل واسطے، پانی جڑا پینے واسطے ہوندا ہے، پانی ہور کماں چ استعمال ہوندا ہے، لیکن نویں سرے تو پیدا ہونے واسطے نہیں ہوندا. وہ دی سمجھ گل ہی نہیں آئی. ان کہنا تو یہودیوں کا سردار ہو کے ان باتوں کو نہیں سمجھتا. نیکودیمس کو کہا گیا اور وہاں مسیح یسوع یہ اعلانیہ طور پر کہہ رہے تھے بپتسمہ ایک سٹیپ ہے، ایک رستہ ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا. جو اس بات کا اقرار ہے جو یہاں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، مصلوب ہوا ہوں، اقرار کر رہا ہے. وہ مر گیا، مصلوب ہو گیا، اس نے جان دے دی مسیح کے ساتھ. ہے زندہ سی، لکھوا رہا کلام ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. آپ بھی ایمان رکھے، جتنوں نے بپتسمہ لیا آپ مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گئے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اب میں زندہ نہ رہا. اپنے اتے ہاتھ رکھ کے کو میں، اب میں اتے ہاتھ رکھو دل دے کو میں زندہ نہ رہا. جنی اوکھی گل ہے. ویسے کسی کو کہنا نا تو روحانی مردہ ہے، انہوں بڑا غصہ لگے گا. لیکن اگر اسے یہ کہا جائے کہ تو مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن زندہ ہوا، اتنے بڑا خوش ہوئے گا. یہ وجہ کیا ہے جی؟ یہ میں ہی ہے، میں یہ، میں وہ، اس طرح، میں اس طرح، یہ میں کی باتیں ہیں. تو اس میں کو مارنا ہے. اور یہاں پر جو لکھا ہے میں زندہ نہ بلکہ مسیح مجھ میں. مر گیا، مصلوب ہو گئے، دفن ہو گئے، تو زندہ اب کون ہے جی؟ کون ہے زندہ؟ نہیں سمجھ آئی گا. آپ نے اقرار کیا میں زندہ نہ رہا. کنے کنے کیتا؟ ہاتھ رکھاؤ ذرا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھا نا، کہا میں زندہ. تو کون زندہ ہے پھر آپ کے اندر؟ کون؟ تو نظر کون آئے؟ نہیں بھائی اقبال نظر آئے، بھائی اصغر نظر آئے، بھائی ذیشان نظر آئے، ہیں بھائی ندی ہے نظر آئے. کون نظر آئے؟ نہیں نظر ہی نہیں آ رہا. کون نظر آئے؟ اگر مسیح نظر آنا چاہیے تو ضروری ہے کہ ہمیں اس کے لیے بپتسمہ لینا ہے. آپ مر جائیں گے، پرانی انسانیت اتر جائے گی، پرانے کپڑے، پرانی میل والے بدبودار کپڑے، گناہ آلودہ کپڑے وہ اتر جائیں گے. باغ عدن کے اندر پھل کھایا، گناہ ہو گیا. انہوں نے اپنے کپڑے بنانے کی کوشش کی تھی کہ ایسی کسی طرح کوئی کپڑے بنا کے نا پودیاں دے پتیاں دے، انہوں نے کوشش کی تھی اسی ڈھانپیے. خدا کہ نہیں، اے والے نہیں، اس نے اسے چمڑے کے کرتے بنا کے دیے. خدا نے پرانی انسانیت اتار کر نئی زندگی دے دی. ہاللیلویہ. وہاں اس بات کی تشریح دے دی گی کہ ہمیں اپنی پرانی انسانیت اتارنی ہے، اپنے پرانے جامے اتارنے ہیں اور نیا جامہ پہن کر، یعنی نجات کا جامہ پہن کر آسمانی بادشاہی کا وارث ہونا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو اس لیے ضروری ہے
کہ اگر مسیح زندہ ہے، اب جتنوں نے بپتسمہ لیا، تو پھر میں یہ بڑی دلیری کے ساتھ سب سے کہوں گا کہ جس طرح مسیح نے صرف 3.5 سال کی خدمت کے اندر جہان کو پہرو کیا، جہان میں معجزے دکھائے، جہان میں کام کیا، ہر ایک مسیحی جو کہتا ہے مجھ میں مسیحی زندہ ہے، مسیح اس میں نظر ہے۔ اور میرا یہ موضوع پچھلی بار بھی یہی تھا، کلیسیا رسپونسیبل ہے، کلیسیا ذمہ دار ہے ہر کام کے لیے، ہر بات کے لیے جو مسیحت کے خلاف ہو رہی ہے، کیونکہ کلیسیا ویسا کام نہیں کر رہی جیسا اسے کرنا چاہیے۔ میں ایک آخری حوالہ پڑھ کر اس کے بعد میسج کو کلوز کرتا ہوں۔ رومیو 6 باب ہے، اس کی 3 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ آیتیں تو کافی تھی لیکن 3 سے اور 4 پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، بپتسمہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے لیا جو یسوع مسیح نے کہا؟ ہم مسیح کو تو مانتے ہیں لیکن مسیح کی ایک نہیں مانتے۔ جی ہے نا، مسیح کو پورے مننے لیکن مسیح کی ایک نہیں من رہے۔ انہیں کہا بپتسمہ لو، انہیں کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، انہیں کہہ دیتا اسی ایک نہیں مننی۔ انہیں یہ جی اسی بچوں ہو گیا، ساڑھے حالے گناہ ہی انہیں زیادہ نے اسی نہیں لینا، پر یسوع مسیح آئے گا پھر ہی لے، وہی آ کے دے گا تمہارا۔ جی ہے نا، پھر جو ابھی نہیں لے رہا، ابھی تیاری نہیں کر رہا، پھر تو یسوع مسیح کے آنے پر ہی تیاری کرے گا نا۔ تو اس نے کہا کس باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لو۔ اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، آج بھی اسی خیال چ نہیں، باپ کوئی نام نہیں ہے، بیٹا کوئی نام نہیں، روح القدس کوئی نام نہیں۔ میں چرواہا ہوں، مجھے آپ کو ٹھیک تعلیم دینا مجھ پر فرض ہے۔ اس لیے میں یہ باتیں آپ کو بار بار رپیٹ کر کے بار بتا رہا ہوں کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس کا بپتسمہ یعنی یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں، بیٹے کی موجودگی میں اور روح القدس کی موجودگی میں۔ جیسے یسوع مسیح کے بپتسمے کے وقت ہوا کہ جب یسوع مسیح نے یوحنا بپتسمہ لینے والے سے بپتسمہ لیا تو لکھا ہے کہ وہ پانی سے اٹھایا گیا اور آسمان کھل گیا اور روح القدس کبوتر کی مانند آیا اور آسمان سے باپ کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہاللیلویہ۔ وہاں باپ بھی نظر آیا، وہاں بیٹا بھی نظر آیا، وہاں روح القدس بھی نظر آیا، وہ تینوں یعنی تثلیث نظر آئی۔ اتھے ہی تے تثلیث نظر آن دیئے، لوگ کہنے نسی تثلیث تو مننے آ، لیکن بپتسمے دے وقت نہیں من دے، اتھے بپتسمہ یسوع دا دینے، لیکن نسی بپتسمہ جتے یسوع تے بپتسمے تے تثلیث نظر آئی، ہم وہی پر تثلیث دکھا رہے ہیں۔ ویسے تو ہونٹوں سے تو سارے اقرار کرتے ہیں، غیر قومیں بھی اقرار کرتی ہیں کہ وہ خدا ہے، ہر قوم اقرار کرتی ہے وہ خدا ہے، لیکن ان کے دل جو عملی طور پر کام کرنے سے ہیں وہ دور ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، اونچے ہاتھ، ہاللیلویہ۔ تو وہ دل ان کے دور ہیں۔ مثال دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے نشہ پسند نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اس کو منع نہیں کر رہا تو کیا اسے پسند ہے یا نہیں پسند؟ وہ شامل ہے کیونکہ وہ اپنے سامنے اس کام کو ہوتا دیکھ رہا ہے
اور منع نہیں کر رہا. اس لیے غور سے سنیے, یہاں بپتسمہ جو یسوع مسیح نے کہا ہمیں استاد کی سننی ہے نہ کہ شاگردوں کی, جو یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ جاؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. نام سے مراد یہ ہے کہ ان کے باپ کے, بیٹے اور روح القدس کے اختیار سے بپتسمہ دو. یہ ان کی اتھارٹی کے ساتھ ہے. باپ کا نام یہوہ, باپ کا نام یسوع نہیں ہے. بیٹے کا نام یسوع ہے, اور روح القدس کا نام روح القدس یا روح حق ہی ہے. کبھی گمراہ نہ ہوئیے گا. اگر کوئی کہہ دے کہ اپنا بپتسمہ ہی ٹھیک کر لے, بڑی سیاست نال کہنے دے جی اپنا بپتسمہ ٹھیک کر لے, اسی وجہ ہے ایک اس طرح کی گل ہے. وہ کہے گا کدے نا تو لیتے ہیں, باپ بیٹا روح القدس دے نا تو. وہ پھر کہے گا یہ تو نا ہی نہیں دے, یہ تو لقب ہے, ٹائٹل ہے. ٹائٹل سمجھتے ہیں, یعنی اگر میرا نام ہے تو میں باپ ہی تو ہوں نا. تو اس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ وہ باپ ہے, وہ ٹائٹل ہے, لقب ہے, وہ نام نہیں ہے. تو باپ کا نام یسوع ہے, بیٹے کا نام, وہ پھر حوالے گھما پھرا کے آپ کو دے کے اچھالیں گے. لیکن کلام کہتا ہے ایسے لومڑی بچوں سے, ایسے لومڑیوں سے بچو اور انہاں نوں تلاش کرو کتھے کھیت نوں تباہ کرنے سے بیٹھے ہیں. سو اس لیے بڑی دھیان کے ساتھ, حکمت کے ساتھ جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ ایسا کوئی مخالف ہے جو خدا کے کلام یسوع مسیح کے خلاف ہے, تو کبھی اس کے پاس بھی نہ جائیں. کلام کہتا ہے ایسوں سے سلام تک نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور آگے کیا لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے اس کے ساتھ دفن ہوئے. یہ وہی باتیں جو میں نے بتائی. آپ پانی میں جب کھڑے ہوں گے مصلوبیت کا اقرار کریں گے, جب لیٹیں گے تو موت کا اقرار کریں گے, اور جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا, اسی طرح ہم بھی, کیا لکھا ہے جی, اسی طرح ہم بھی, پہلے دیتے غور کرو, اسی طرح ہم بھی. وہ ایک طریقہ تھا موت کی مشابہت, موت کا بپتسمہ, موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ. اسی طرح ہم بھی جب تک آپ پرانی انسانیت کو مصلوب نہیں کرتے آپ نئی انسانیت میں نہیں چل سکتے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پانی میں گئے, غوطہ لیا اور باہر آ گئے. اس کا میں نے پہلے بتایا, جب تک سچے دل سے آپ قبول نہیں کرتے آپ سچے مسیحی نہیں. بے شک جتنا مرضی بار آپ غوطہ لے لیں, میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ہر سال لے لیں گے, بپتسمہ تازہ کر دیں گے. اکثر وہ نا روزہ تازہ کرنا سنا ہے نفس, اسی طرح بپتسمہ تازہ ہوتا ہے. اس نے پہلے ایک پادری سے لیا, پھر دوسرے سے لیا, وہ بڑا خادم تھا دوسرے سے. میں یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں, میرے سامنے اس بندے نے 4 بار بپتسمہ لیا. پھر تیسری بار کب لیا جی, وہ ایک اور خادم آیا, اس نے کہا نہیں 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 باپ بیٹا روح القدس دے نام نہیں یسوع نام, انہیں پھر لے لیتا. پھر اتھوں لڑائی ہوئی, چوتھے پادری کو لیا, چوتھے پادری نے بھی کہہ دیتا نہیں جی تسی اتھوں جڑا لے کے آئے ہو وہ پورے دل نہ نہیں لیتا, پھر لے لو, پھر لے لیتا. انہیں ساری زندگی ہونا ہی کرنا. یہ سمجھانے کے لیے باتیں کرتا ہوں. مجھے وہ تنزیہ انداز بھی پسند نہیں ہے بلکہ نصیحتی انداز ہے.
یہ طنز نہیں ہے، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ جب آپ نے ایک بار پورے دل سے مسیح یسوع کو قبول کیا تو لکھا ہے اب ہمیں بپتسموں کی تعلیم دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار نہیں پڑھنی، روز روز وہ تعلیمیں۔ جب آپ نے لے لیا، ایمان رکھیں آپ نے ٹھیک لیا ہے، اس کے بعد ساری زندگی اس پر قائم رہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے رہیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔